السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی کہانی ہے ولید نامی لڑکے کی۔ اس کی محبت کا اس کے سامنے ہی کسی اور سے نکاح کر دیا گیا، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ دوستو مکمل کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام ولید ہے۔ میں روشنیوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوا۔ اس وقت میرے والد صاحب ریلوے میں جاب کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے مجھے وہیں ایک چھوٹے سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی نے شیب و فراز میں سے گزرتی رہی اور میں نے 5th کلاس کے امتحان پاس کر لیے۔ اس کے بعد مجھے ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں میرے بہت ہی اچھے اور پیارے دوست ملے۔ ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ ابو ریٹائرڈ ہو گئے اور ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ زندگی گزرتی رہی، دوستوں کی یادیں دل پر وار کرتی رہیں۔ اب تو آہستہ آہستہ دوستوں کو بھولنے لگا تھا۔ ناظرین، میرے 2 ماموں ہیں جو کہ جہلم میں آرمی میں تھے۔ ایک دن ایک ماموں ہمارے ساتھ آئے۔ ماموں کے ساتھ ماموں کی ایک بیٹی بھی تھی جو ان کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس پہ فدا ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے کھیلتے میری نظر صرف اسی پر تھی۔ میرے اندر عشق کا لاوا ابھرنے لگا۔ ابھی جا کر اس کو کہہ دوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری دنیا صرف تم ہو۔ میرا دل سے یہ خیال جاتا ہی نہیں تھا۔ میرے اور اس کے درمیان کافی مذاق ہوتا تھا۔ بس اب تو دل کرتا تھا کہ مذاق کی بجائے حقیقت میں کہہ دوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے ساتھ جیوں گا، تمہارے ساتھ مروں گا۔ ایک دن میں نے سگریٹ کی ڈبی پہ لکھ کے اس کو ڈبی پکڑا دی۔ دوستو اس لڑکی کا نام فرزانہ ہے۔ تقریباً شام کے بعد جب واپس آیا اور اپنی محبت کا جواب مانگنے کی کوشش کی تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے اس عشق کی آگ میں جھلستے ہوئے تیسرا دن گزر گیا، لیکن وہ تھی کہ بت بنی ہوئی تھی۔ تیسرے دن شام کو وہ میرے کمرے میں آئی۔ اس وقت میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ بولی، میرے مجنوں، لگتا ہے پڑھائی سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے، لیکن تم سے زیادہ نہیں، اور تم ہو کہ میری محبت کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرزانہ بولی، سچ بتاؤں تو میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا تڑپانا چاہتی تھی۔ میں جھٹ سے بولا، کیا واقعی؟ میں اتنا خوش ہوا کہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں لگتا تھا۔ دل کرتا تھا کہ ابھی اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ دوستو ایک دن اس نے مجھے کال کی تو کال میرے بھائی نے اٹینڈ کی۔ وہ نہ بولی اور کال کٹ کر دی۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ میرے گھر والے کال اٹینڈ کرتے مگر وہ نہ بولتی۔ دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک دکان کھول کے دی ہوئی تھی۔ بھائیوں کی مرضی ہوتی تو وہ چلاتے، نہ مرضی ہوتی تو نہ چلاتے، اس لیے دکان اکثر بند ہی رہتی۔ جب مجھے ٹائم ملتا میں دکان پر جا کے بیٹھ جاتا۔ دوستو ایک دن داخلہ فیس کے لیے میں ابو سے بات کر رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ امی نے کہا، دیکھو کون ہے؟ جب ہم بولتے ہیں تو کال کٹ کر دیتا ہے۔ میں نے جا کر کال اٹینڈ کی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں ولید ہی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد امی نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، کراچی سے دوست تھا، اس کا لیٹر آنا تھا، اس کا پتہ کر رہا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت گھر آیا۔ جمعے کا دن تھا۔ بھائی وغیرہ سب کھیتوں میں گئے ہوئے تھے۔ بہنیں دوسرے کمرے میں تھی۔ امی بھی کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا غسل کر کے جمعہ پڑھنے چلا جاتا ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں بھاگتا ہوا ٹیلی فون کے پاس گیا، ریسیور اٹھایا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ ہم نے کافی دیر باتیں کی۔ میں نے اب اس کا فون نمبر لے لیا تھا۔ اب میں جب بھی فارغ ہوا آپ کو خود ہی کال کروں گا۔ کال سے فارغ ہو کر میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اب تو میرے دل میں اتنی محبت نے آگ لگائی ہوئی تھی کہ جب تک فون نہ کرتا بے چینی بڑھ جاتی۔ پھر پیپر ہو گئے اور رزلٹ آ گیا، مگر لگن تھی کہ محبوب سے پیار کی تھی۔ وہ بھی مجھے سمجھاتی کہ میں تمہیں چھوڑ تھوڑی رہی ہوں، پہلے اپنی تعلیم تو پوری کر لو۔ فرزانہ کے والد ریٹائرڈ ہو گئے اور وہ ہمارے پاس آ گئے تو میں بہت خوش ہوا۔ اب تو ہر وقت محبوب کا دیدار کرتا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ دن ہمارے گھر رہے، پھر ہماری ہی زمین میں انہوں نے گھر بنا لیا اور اپنا سارا سامان ادھر شفٹ کر لیا۔
ہم ایک دوسرے سے کافی فری ہو گئے تھے اور میں تو اکثر اوقات اپنے محبوب کے گھر پہ ہی رہتا۔ میرے ماموں چونکہ آرمی میں تھے اس لیے بہت زیادہ مالدار تھے اور لوگوں میں اس کا بڑا وقار تھا۔ ہم ان کے برعکس تھے، مگر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے 2 بھائی تھے، دونوں شادیاں ہو چکی تھیں اور بھابیاں کم ہی لڑتی جھگڑتی تھیں، اس لیے ہمارے گھر میں کافی حد تک سکون تھا۔ دوستو، ایک دن میرے ماموں نے میرے والد سے کہا کہ ولید کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ میں جتنا اس دن خوش ہوا آج اس خوشی کو ترستا ہوں، شاید وہی میری سب سے زیادہ خوشی تھی۔ وہیں سے میری تباہی کا آغاز ہوا کچھ یوں کہ میرے خاندان کے لوگوں نے جب میری منگنی کی بات سنی تو خلاف ہو گئے۔ ان کے پاؤں کے تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو اتنا مالدار ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ ایک دکاندار کو دے رہا ہے۔ رشتہ داروں نے میرے دوسرے ماموں کے بیٹوں کو اپنے ہتھ کنڈے چڑھا لیا اور ہمارے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اب زندگی میں اداسیوں کا آغاز ہو گیا۔ جو ہی میرا رزلٹ آؤٹ ہوا ساتھ میں پاک آرمی کی اسامیاں آ گئیں۔ میرے والد ریلوے میں تھے۔ جیسے ہی میرا رزلٹ آؤٹ ہوا ساتھ ہی پاک آرمی کی سیٹیں آ گئیں۔ میرے والد نے مجھے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا۔ میں ہر چیز سے پاس ہو گیا۔ مجھے انہوں نے 1 مہینے کا وقت دیا، اس کے بعد آپ کو لیٹر ملے گا اور میڈیکل کے بعد آپ کو آرمی جوائن کروا دی جائے گی۔ میں نے یہ خبر اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میری امی تو میرا ماتھا چومتی رہیں اور یہ خبر فرزانہ تک پہنچ گئی۔ اس نے مجھے پیغام بھجوایا کہ تم گھر کے ساتھ والی پہاڑی پر مجھے ملو۔ میں مقررہ وقت پر ملا تو وہ بھاگ کے میرے گلے لگ گئی، رونے لگی کہ تم مجھے چھوڑ کر آرمی میں جا رہے ہو، میں پرائی ہو جاؤں گی۔ پہلے بھی لوگ ہمارے خلاف ہیں، ہمیں ایک ہونے نہیں دے رہے، اوپر سے تم نے ان کو ایک ہونے کا نہ موقع فراہم کر دیا۔ میں نے وہیں سگریٹ جلا کر اپنے بازو پر ایف لکھا۔ میں تو پہلے ہی عشق کی آگ میں جل رہا تھا، بھلا سگریٹ کا کیا اثر ہونا تھا۔ یہ دیکھ کے فرزانہ بہت روئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں اپنی محبت دکھا رہا ہوں۔ فرزانہ بولی تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو، میں بہت خوش ہوں۔ اس طرح پیار محبت کا لگایا ہوا پودا ایک بڑا درخت بن گیا۔ اس درخت کو خاندانی سازشوں نے جڑ سے اکھیڑنے کی انتہا کر دی۔ کچھ دنوں بعد میرا کال لیٹر آ گیا۔ میں آرمی سینٹر گیا تو کرنل صاحب نے جب میرے بازو پر ایف لکھا دیکھا تو انفٹ کر دیا اور کہا کہ بیٹا یہ تم نے کیا کر دیا، اب تم آرمی کے اہل نہیں رہے۔ آج تم نے اپنا ہاتھ جلایا ہے، کل خودکشی بھی کر سکتے ہو۔ تو میں نے تمام بات سر کو بتا دی۔ اس نے جواب میں یہی کہا کہ بیٹے رشتے تو مل ہی جاتے ہیں مگر نوکریاں بار بار نہیں ملتی، تم نے اپنے مستقبل کو تباہ کر لیا ہے۔ انہوں نے میرے سرٹیفکیٹ پر انفیٹ لکھ کر ساتھ میں بازو والا سارا کارنامہ لکھ دیا۔ میں نے اپنی انفٹنگ کی بات گھر والوں کو سنائی تو سب کے چہرے اداس ہو گئے۔ ابو نے پوچھا دکھاؤ مجھے سرٹیفکیٹ کہ انفٹ کس وجہ سے ہو۔ جب انہوں نے میرا بازو والا واقعہ پڑھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے کچھ دوستوں نے میری جان بچائی اور مجھے ہسپتال پہنچایا۔ کچھ دن ایڈمٹ رہنے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا کہ میرے ماموں کے بیٹے آ گئے۔ انہوں نے میری دکان میں کافی توڑ پھوڑ کی اور مجھے بھی مارا، دھمکی دی کہ فرزانہ کو بھول جاؤ اور ابھی اپنا فیصلہ سناؤ۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا۔ میں نے سب کچھ فرزانہ کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، مجھ سے تمہاری یہ حالت روز روز دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے اپنے دوستوں اور فرزانہ کو ساتھ لیا اور شیخو پورہ آ گئے۔ وہاں ایک دوست نے ایک مولوی کو بلوایا جس نے ہمارا نکاح کر دیا۔ نکاح تو ہو گیا شرعی مگر قانونی نکاح کے کاغذات بنوانے بھول گئے۔ ہم راتوں رات گھر لوٹ آئے۔ اب میں نے اس کو اس کے میکے چھوڑ دیا اور اطمینان سے رہنے لگا۔ کچھ دنوں بعد میرے ماموں نے مجھے کہا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، کہیں اور جگہ جا کر کام کرو۔ میرے والدین پہلے مجھ سے ناراض تھے، وہ بھی میرے ماموں کی باتوں میں آ گئے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں وہاں سے لاہور آ گیا۔ 2 دن تک داتا دربار پر رہا مگر کوئی جگہ نہ ملی۔ اتفاق سے میری ملاقات وہاں ایک کرنل صاحب سے ہو گئی جو اس وقت سروس کر رہے تھے۔ میں نے ان کو تمام بات بتائی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بیٹ مین رکھ لیا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ مجھے اپنے گھر جیسا ماحول تو مل گیا مگر اپنوں کی یاد بہت آتی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے فون پہ بات کر لی۔ بھائی نے فون پر بتایا کہ ولید
فرزانہ کا رشتہ ماموں نے توڑ دیا ہے اور اس کا رشتہ کہیں اور طے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ماموں نے منگنی توڑی ہے، نکاح تو نہیں ٹوٹ سکتا۔ بھیا بولے کیا بات کر رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کھل کے بتاؤ۔ میں نے نکاح والی ساری بات بتا دی۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے، ان کے حوصلے مضبوط ہوئے۔ دوستو آپ سب جانتے تو ہیں کہ والدین اولاد کے لیے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں جب کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں آیا، میں نے وہاں جا کے اپنے گواہوں کو پیش کیا۔ گواہوں نے گواہی دی، ساتھ میں فرزانہ نے بھی کہا کہ ہم نے شادی کی ہوئی ہے، یعنی ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم میاں بیوی ہیں۔ مگر مسئلہ یہ بنا کہ میرے پاس قانونی نکاح نہیں تھا۔ میں وہاں سے شیخ و پراس مولوی کے پاس آیا، مگر اس کا بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ جس سے بھی پوچھتا کہتے ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ جس مولوی نے نکاح کے اوپر نکاح کروایا اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ سب پر فتویٰ لگاؤں گا، آپ لوگوں نے نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے، میرے پاس گواہ موجود ہیں، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ مولوی نے کہا کہ میں آپ کا نکاح مانتا ہوں، شریعت کے مطابق آپ کی بیوی ہے، مگر آج کل قانون کا دور ہے، قانون کے مطابق اگر تمہارے پاس کوئی رجسٹرڈ نکاح ہے تو دکھاؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت نکاح رجسٹرڈ نہیں کروایا تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں گھر لوٹ آیا۔ اب تو سب میرے دشمن ہو گئے، لوگ مجھ پر طعنہ بازی کرتے۔ ایک دن ماموں کے گھر پہنچ گیا، وہاں جا کر سب کو بد دعائیں دی۔ لوگوں نے منع کیا کہ بیٹا اس طرح کے الفاظ نہ نکالو، کسی دن ظلم نازل ہوگا۔ میں اب اسلحہ لے کر چلتا تھا۔ میرے اس طرح بد دعائیں لڑائی جھگڑے کے پیش نظر میری جان فرزانہ پر ظلم کی اخیر کر دی گئی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر کٹ لگا دیے گئے، سر کے بال نوچ لیے گئے، بھویں تک کاٹ دیے گئے۔ یہ ظلم مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں پھر ان کے گھر اسلحہ لے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی قدم غلط اٹھاتا، فرزانہ میرے قدموں میں آ کر گر گئی۔ اس کے والد نے کہا یہ بیٹی ہے میری، چاہے میں اس کے 10 نکاح کروں، یہ بھی کسی مولوی سے لکھوا کر لائے۔ جو لڑکی اپنے بھائیوں اور والدین کی مرضی سے نکاح کرتی ہے، چھپ کر کرتی ہے تو نکاح نہیں ہوتا۔ میرے قدموں میں گر کر کہتی ہے ولید یہاں سے چلے جاؤ، اور اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ آج نکاح پہ نکاح کر کے جا رہی ہوں، میں کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہوں، مگر قانون کے مطابق کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ میں اس کے قدم میں گرنے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے آ گیا اور کرنل صاحب کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے کرنل صاحب سے بات کی تو اس نے مجھے قسم دی کہ میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ کارن جو کل تک میرے لیے جان قربان کرتے تھے، آج میری جان کے دشمن تھے، آج مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آج اگر میں قانونی نکاح کرتا تو مان جاتے، شرعی نکاح کیا تو کوئی بھی نہیں مان رہا۔ دوستو اس بات کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ اب میں لاہور میں رہتا ہوں۔ کرنل صاحب نے میری شادی کر دی ہے، میرا ایک بیٹا علی ہے اور جان قربان کرنے والی بیوی ہے۔ آج پرائے اپنے بن گئے اور اپنے پرائے بن گئے۔ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی کہ کچھ دن پہلے مجھے میرے بھائی نے فون کیا کہ فرزانہ کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے جو اللہ کسی کے ساتھ نہ کرے۔ آج اس کی جان خطرے میں ہے۔ اگر وہ مر گئی تو رہتی دنیا تک جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگوں کے منہ کی مثال بن جائے گا۔ دوستو میں وہ ظلم بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا، اللہ کی طرف سے شاید میری بد دعاؤں کا عذاب نازل ہوا ہے اس پر، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ میری تمام ویور سے گزارش ہے کہ فرزانہ کے لیے دعا کریں کہ وہ اس عذاب سے بچ جائے، اور یہی کہوں گا کہ نکاح پر نکاح کرنا جرم ہے، نکاح ایک ہی ہوتا ہے۔ پلیز جب بھی اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو ان کی مرضیاں پوچھ لیا کریں۔ دوستو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ ولید کی سٹوری، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی کہانی ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی واقعہ ہے اپنا یا کسی اور کا، تو ہمیں لکھ کر ای میل کریں، ای میل ایڈریس آپ کو مل جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔